ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ملک میں ایک طرف بڑی تعداد میں جو حالات ہیں معاشی وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور ایسے میں آرمی چیف جو اس وقت جنرل عاصم منیر کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، اور خاص طور پہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے جو زراعت اور معدنیات پر ان کی جو بات چیت عرب ممالک سے، چائنا سے، کویت، قطر، سعودی عرب، UAE اور اسی طرح ترکی سے بات چیت چل رہی ہے، جس میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ آ رہی ہے خاص طور پہ زراعت کے اوپر اور معدنیات کے اوپر، اور اس کو پاکستان کی لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور ابھی جو حالیہ بزنس کمیونٹی سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. میں چند باتیں سامنے رکھتے ہوئے آگے جاؤں گا، اور وہ آپ اور ہمارے آج مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. آرمی چیف کی زراعت و معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی بڑی کوشش، اور اس سلسلے میں جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں بھی کہ تقریباً $50 بلین 5 سال میں انویسٹ ہو رہا ہے زراعت کے اوپر، جس میں تقریباً کافی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے صرف ایک ملک سے، وہ بھی سعودی عرب سے، اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر معدنیات کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور اس میں ٹرکی ہے، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے. ان کے سرمایہ کار انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو معدنیات ہے اس کے اوپر وہ سرمایہ کاری کریں. ظاہر ہے ان دو بڑے اہم شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے بڑی محنت کی جا رہی ہے، اور اس کو کنٹرول کرے گا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس کے اوپر وزیر اعظم بھی ہوں گے اور آرمی چیف. اس لیے کرپشن اور بھتہ اور دوسری چیزوں کا اب کوئی واسطہ نہیں ہے. عرب ممالک کے سرمایہ کاروں کی دلچسپی، اس ایشو پہ بات کریں گے. بزنس کمیونٹی کا آرمی چیف اور ان کی ٹیم پر بڑا اعتماد. اس وقت جو 110 بزنس کمیونٹی کے لوگ ملے ہیں انہوں نے آرمی چیف پر بھرپور اعتماد کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ خدارہ پاکستان کو اس وقت جو موجودہ مسائل سے نکالیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں آپ پر اعتماد ہے. ایک بھی بزنس کمیونٹی جس سے میری بات ہوئی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی یہ وہ فلاں، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اعتماد ہے اور ہم بھرپور ساتھ دیں گے پاکستان کو اس مشکل وقت میں نکالنے کے لیے. عوام کو مشکل سے نکالنے کی جدوجہد میں جو آرمی چیف اس وقت کوشش کر رہے ہیں، عوامی لیول پر بھی یہی رائے ہے، ان کا اعتماد موجودہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے اوپر ہے. نئے چیف جسٹس سے بھی عوام کو بڑی امید ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں، کیونکہ آئین قانون کی بہت اہمیت ہے کہ جب کوئی کام کرنے جاتا ہے، کوئی بھی کرپٹ ترین لوگوں کو کوئی احتساب کرنے جاتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنے جاتا ہے تو قانون بہت اہم ہے. اور ایسے موقع پہ اگر عدالت کے اندر بھی میرٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہو، قانون اور آئین اور انصاف کرنے والا بیٹھا ہو، تو یہ پھر بہت خوش آئین بات ہوتی ہے کہ اس سے پھر بہت سارے کرپٹ لوگ اور جو ذخیرہ اندوز ہیں، چاہے وہ ڈالرز کے ہوں، چاہے وہ گندم کے ہو، چاہے وہ چینی کے ہو، چاہے کوئی بھی کرپٹ مافیا ہو، اس کو عبرتناک سزا دی جائے. سیاستدانوں نے عوام کو مایوس کیا، اور اس سلسلے میں اب سننے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ عوام کی وہ تعداد جو ایک عوام ہے جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، جو بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً 98% حصہ ہے پاکستان کا، ان میں سیاسی ورکر بھی اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاستدانوں سے امید اب نہیں ہے. تو یہ کس حد تک صحیح بات ہے. اور ایک نیوز جو میں دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آرمی چیف جو گئے ہیں ازبکستان، وہ صرف ڈیفنس معاہدے کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ ازبکستان اس وقت تیزی سے زراعت میں ترقی کرنے والا ملک ہے، وہ وہاں اس چیز کو بھی ڈسکس کرنے گئے ہیں تاکہ پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کر سکے. میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں علامہ طاہر اشرفی، پاکستان علماء کونسل، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں رضا حیات ہراس صاحب، سابق وزیر مملکت، سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا ہی بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد چنائے صاحب ممتاز بزنس مین ہیں، اس کمیونٹی میں بیٹھے تھے اس میٹنگ میں، ان کا بھی بہت شکریہ انہوں نے جوائن کیا. علامہ طاہر اشرفی صاحب
کیسے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں آرمی چیف کی اور ان کی ٹیم کی اس کوشش کو کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے اور سرمایہ کاری کو جو عرب ممالک سے اور چائنا سے اس میں بڑی حوصلہ افزا نیوز ہے، کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی حکومت اور عرب کنٹری کے درمیان بڑا کردار بھی ادا کیا ہے۔ جی طاہر اشرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کروں گا کہ مایوسی کے حالات میں امید کی کرن جو ہے وہ محترم ہمارے جو چیف صاحب ہیں، جو ہماری قائد الجیش ہیں، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، ان کا ان دنوں تاجر حضرات بزنس مینوں سے مل کے ان کو ان تمام حالات سے آگاہ کرنا اور ان کے اقدامات ہیں۔ میں آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، کہ جہاں پہ ہم پاکستان کو لے آئے ہیں وہاں ہمارے اپنے بیگانے کوئی بھی ہمارے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان حالات میں سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے جس طرح محنت کی ہے اور دوست ممالک کے اعتماد کو بحال کیا، اور بالخصوص سعودی عرب کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ جس طرح سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور سعودی قیادت کے ساتھ حافظ صاحب نے صبح و شام روابط کو مضبوط بنایا، اور پاکستان کے لیے جو ہے وہاں سے جو اب ایک بہتری اور خیر کی صرف امید نہیں بلکہ عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات ہے، چائنا ہے، ترکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ چونکہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ ان کے پاس ہے، OIC کی سربراہی ہے، تو سعودی عرب کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا بلکہ اس کے میں سمجھتا ہوں عملی اقدامات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خواہ وہ آئل ریفائنری کا معاملہ ہو، خواہ یہ نیشنل یہ جو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور معدنیات کے معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے نائب وزیر جو معدنیات کے حوالے سے آئے تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کہی کہ ہمیں ہدایات ہیں کہ ہر صورت پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے جو شیخ محمد بن زید ہیں، انہوں نے جس انداز سے محترم حافظ صاحب کے ساتھ سپہ سالار کے ساتھ بات چیت اور ایک اعتماد کی فضا قائم کی ہے، ترکی ہے، چائنا ہے، تو ہمارا میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ اگر ہم اپنی بیوروکریسی اور یہ جو سرخ فیتا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور ہم سرخ کارپٹ بچھا دیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پاکستانی قوم پر اور پاکستان کی فوج پر پورے عالم اسلام کا اعتماد بھی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے یا آپ اسے کہہ لیں پارلیمان میں آنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ماضی میں اتنی تلخ تجربے کروائے ہیں ہمارے دوست ممالک کو کہ میں آپ کو بتاؤں ایک عرب سربراہ نے کہا تھا کہ پاکستان کا سیاستدان بڑا عجیب ہے، جب یہ مشکل میں ہوتا ہے تو ہمیں ہماری طرف آتا ہے، ہمیں ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب مشکل سے نکلتا ہے پھر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ اور یہ سعودی عرب ہو، امارات ہو، کویت ہو، ان سب کو شکوہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیوروکریٹیکل نظام ہے اس نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہے۔ اب یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قدم ہے جو پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہے تھے، میں نے کئی بار عرض کی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ یہ کریز ہے گا محترم سپہ سالار کو جنرل حافظ سید آصف، اور کہ انہوں نے یہ بنوا لی، اور حکومت نے بھی شریف صاحب کی حکومت نے بھی ان کو بھی آپ شامل کہ رکاوٹ نہیں کوئی آئی، وگرنہ اس طرح کی اس سے ملتی جلتی کوششیں ماضی میں کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بیوروکریسی نے نہیں ہونے دی۔ تو اگر ان کو اس سینیٹیشن کونسل کو کام کرنے دیا گیا، گرین پاکستان کے منصوبے کو کام کرنے دیا گیا، جو ایک ویژن ہے سپہ سالار کا، پاک فوج کا، جو انہوں نے جس پر کام شروع کیا ہے، اگر تو اس پر کام کرنے دیا گیا تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں
کہ پاکستان کی تاریخ میں ضیاء الحق صاحب سے بھی زیادہ تعاون جو ہے، ماضی میں ہمیں دو دور ملتے ہیں جن میں ہمارے دوست ملکوں نے ہم سے بہت زیادہ تعاون کیا. ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہے اور ایک ضیاء الحق صاحب کا دور ہے. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ چلنے دیا گیا اور اس میں ہماری سیاسی قیادت اور ہماری بیوروکریسی رکاوٹ نہ بنی تو ہمیں ضیاء الحق صاحب اور بھٹو صاحب کے دور سے زیادہ تعاون ہمارے سپہ سالار کی کوششوں سے مل سکتا ہے اور ملے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظام جو نیا بنا ہے، یہ کونسل جو نئی بنی ہے، جو اعتماد تجار کو اور بزنس مینوں کو حافظ صاحب نے اپنی ملاقاتوں میں دیا ہے، اس کے اوپر بیوروکریسی جو ہے وہ کس حد تک عمل کرنے دیتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کروایا جائے گا. ابھی تو نگران سیٹ اپ ہے اور کاکڑ صاحب بھی بڑے پر اعتماد اس معاملے میں نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ مشکلات ختم ہوں گی. یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، محنت کی بات ہے. ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا. رضا حیات اعراض صاحب کی طرف آتا ہوں. رضا حیات اعراض صاحب، آپ ان تمام کوششوں کو، موجودہ صورتحال کو، رکاوٹ کو اور یہ زراعت پہ جو بہت بڑی ان کی انویسٹمنٹ وہ لا رہے ہیں، کیونکہ آپ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی گفتگو میں نے سنی. مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا قبلہ اشرفی صاحب کی گفتگو سے، ان کی گفتگو سے کہ ان کو سیاستدانوں کے بارے میں جو لوگ برا کہتے ہیں، یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا. اگر اس میں چند لوگ ایسے آ گئے جو سیاست میں اچھے نہیں تھے تو اس میں بھی کسی کا کردار ہے، سیاستدانوں کا کردار نہیں ہے. اگر آپ گھوڑے اور خچر کی تمیز نہ کریں اور خچر کو تھورو بریڈ بنا کے پیش کریں اور پھر کہیں کہ سارے گھوڑے گندے ہیں تو یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو سیاست میں کون لایا یا عمران خان صاحب کو سیاست میں کون لایا، اس کا جواب میرے سے زیادہ میخا اشرفی صاحب کو علم میں ہے. خدارہ ایک بندے کی وجہ سے یا چند لوگوں کی وجہ سے ہم سب لوگ اس بدنامی کے نہ لائق ہیں، نہ اہل ہیں، اور نہ ہی ہم اس گفتگو کے عادی ہیں. اگر میں یہاں بیٹھ کے کچھ علماء کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کروں، یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مذہب کے نام پہ بکتے ہوں گے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تمام جید علماء جو ہیں وہ ان جیسے ہیں؟ قطعی ایسی نہیں ہے بات. ان لوگوں کی بات کی جائے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے حرام کھایا ہے، جن کا بنیاد، جن کی سیاست پیسہ بنانا تھی، ان کو برا بھلا کہیں. اور پلیز یہ تمیز رکھی جائے آئندہ سے بھی اس ملک کے حوالے سے کہ جب بھی کسی سیاسی بندے کا نام لیا جائے تو اچھے اور برے کو ایک ہی ٹوکری میں، ایک ہی پرڑے میں نہ تولا جائے. اب ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے دوسری بات کرنے جا رہا ہوں جس کا آپ نے سوال کیا. ڈاکٹر صاحب، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں چاہے امریکہ ہے، چاہے اس میں یورپین ممالک ہیں، اس میں چاہے آپ کے ساؤتھ امریکن ممالک ہیں. ان ممالک کی ترقی ممکن ہوئی جب انہوں نے زراعت میں انقلاب لائے. زراعت کرنی چاہیے، زراعت کو ایسے زراعت کرنا چاہیے، خیرات نہیں. یہ خیرات ہے 200 روپے یوریا کی بوری سستی کر دی، یہ خیرات ہے. زمیندار آج کے وقت کا اس کو جو سائنسی ترقی ہے، جو سائنٹیفک انوویشنز ہیں، جو نئی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں، اس کو اس علم سے اس کو آشنا کیا جائے. اب یہ وہ زراعت نہیں رہی جو زراعت ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے، جس میں منشی صاحب گئے، کھاد ڈال کے آ گئے، بیج ڈال کے آ گئے بغیر کسی پریسیجن کے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی زراعت کو اس لیول پہ لایا جائے جس لیول پہ دنیا جا چکی ہے، اور وہ ہے پریسیجن ایگریکلچر. زمیندار کو علم دیا جائے، زمیندار کو، کاشتکار کو اکوپ کیا جائے اس علم سے جس سے وہ اپنی نہ کہ آمدنی بڑھا سکے بلکہ اس کی جو ہے نا کاسٹ آف پروڈکشن اس کو کم کر سکے. جی احمد چنائے صاحب، کیا کہتے ہیں آپ کی بزنس کمیونٹی کی میٹنگز اور جو موجودہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے کام اور اعتماد، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ.
میں سمجھتا ہوں کہ میں نے لاتعداد جنرلز کے ساتھ بیٹھ کر جو ہیڈ آف دی آرمی رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. کئی دفعہ جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں، کیانی صاحب کے دور میں، ہمارے باجوہ صاحب کے دور میں، اور ساتھ ساتھ راحل شریف صاحب کے دور میں، اور ان تمام میٹنگز میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. میں یہ کہوں گا برملا کہ یہ جو میٹنگ تھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی اور بہترین میٹنگ تھی. کہ اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مایوسی کی حالت میں وہاں گئے تھے تو ہم بہت ہی خوشی کی حالت میں باہر آئے ہیں. اور ایسا میں یہاں پہ سر آپ کو روکوں ذرا سا، اگر آپ برا نہ مانیں سر. رضا حیات حراج صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر. زمینداروں کو نالج دیجئے، ان کو پڑھائیں. آپ نے خاص قسم کی اوکے جی سر. اچھا جی، اب ڈاکٹر صاحب یہ پہلی دفعہ ہے، میں یہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں. جی سر. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انیشیٹو جو پاکستان کے لوگ تھے، جو الیکٹڈ لوگ تھے، ان کو لینا چاہیے تھا. اور یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اپنی افواج کے بارے میں جو غلطی سے اور غلط کام ہے ہم نازیب الفاظ استعمال کرتے ہیں. اگر یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو آج جنرل صاحب کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ نہیں کر پائے، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ چلو کم از کم ایک اس لیول پہ اس بندے نے کل ملک اور قوم کا درد لیا. اور پہلی دفعہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، اللہ کرے یہ 3-4 ٹاسکس ہیں، اگر جنرل صاحب یہ ٹاسک پورے کر جاتے ہیں پاکستان کو انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ہاتھ نہیں لگا پائے گی. یہ اتنا آگے جائے گا. ایک زراعت، دوسرا منرل ڈیولپمنٹ، تیسرا آپ کی جو موشی ہے، یہ جو روز آپ کا ڈالر گر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ سوال اٹھتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ڈالر خرید رہے ہیں؟ کس کے لیے خرید رہے ہیں؟ اور وجہ کیا ہے کہ روز خریدا جا رہا ہے؟ اور اپنی یہ وہی کرپشن کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہماری ملک کی تباہی نکلی. اور الحمدللہ اب یہ اللہ کرے کہ ہم نے تو جو آخری پارلیمان تھی جس میں جو آخری الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں، انہوں نے نیب ہی ختم کر ڈالی کہ نیب کا قانون ہونے نہیں چاہیے، یعنی کہ کھلی آزادی ہونی چاہیے کہ اس کے خلاف جو کتنی کرپشن کرنا چاہے وہ کرے. اب اللہ کرے کہ کچھ ایسے لوگ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ اپنے کردار تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب ایک قانون لکھا گیا تھا ہولڈرز آف پبلک ایکسچیکر، یہ 2008 کی اسمبلی میں بھی پیش ہوا، 2013 کی اسمبلی میں بھی پیش ہوا، ہمیشہ کمیٹیوں کی زینت بنا رہا. چائنا نے ترقی کی، سنگاپور نے ترقی کی، انہوں نے کہا جن جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے. آج ہم کسی ایک ادارے کا نام نہیں لے سکتے. ہر پاکستان کے اندر ایک ادارہ نہیں ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ آپ کی پارلیمان ہے، جہاں پہ کرپشن نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ چوتھا ادارہ جرنلزم کا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی اس طرح نظر آ جائے گا. یہ 4 ایشوز آپ نے ایڈریس کر لیے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ زراعت کا معاملہ یہ انشاءاللہ اور توقع کی جائے. جی سر یہی تو. اور ڈاکٹر صاحب اللہ کرے کہ یہ معاملات سیدھے ہو جائیں انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب یہ نگران حکومت اس ٹاسک کو اچیو کرنے میں فیل ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کا آپ نے کبھی سوچا ہے اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ بالکل صحیح ہے سر، نو ریٹرن. یہ جو آپ کی یہ نگران حکومت جو ہے اس کا فیلئر کیا آپ میں یا کوئی بھی ایک پاکستانی اس کو افورڈ کرتا ہے؟ یہ ہمارے فرائض منصب میں شامل ہے کہ ہم ان کی معاونت کریں اور ان کو کامیاب کرائیں. اگر یہ ناکام ہوئے تو خدا نہ خواستہ بہت مشکل ہو جائے گی. بالکل اس طرح ہے جو کشتی جلا کے وہ گئے تھے کہ جی واپس. نہیں ڈاکٹر
ڈاکٹر صاحب یہ ان کو کشتیاں جلانا پڑیں گی. Yes. ہمیں ایک پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا, ایک نیشنل ایجنڈا بنانا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب فیلئر از ناٹ این آپشن. اور نمبر 4 ڈاکٹر صاحب ہمارے جو میں نے یہ 3-4 پوائنٹس آپ کے پیش کیے ہیں, اگر ان پہ عمل نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, زراعت پہ, اکانومی پہ, کرپشن پہ اگر عمل نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنا انجام دیکھیے گا. ٹھیک ہے سر, میں آگے بات کروں گا. سر میں ذرا جی سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ سر بزنس کمیونٹی, آرمی چیف کا ملنا, ان کا اعتماد, کیا آپ نے کیا دیکھا سر؟ دیکھیں میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے بہترین میٹنگ میں نے نہیں دیکھی. مختلف آرمی چیفز کے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. یہ جو بات تھی اس میں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ایک اسپیسیفک ایجنڈا کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. ان کے پاس 2 بہترین باتیں اس میں تھیں جس میں انہوں نے بڑے کینڈیڈ اس میں کہا کہ ہم نے یہ SIFC بنائی ہے, اور SIFC بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس کی بات. اچھا پھر تھوڑا سا انہوں نے بیک گراؤنڈ بھی دیا, اگر میں آپ سے تفصیل سے بتاؤں. جی ضرور سر. بیک گراؤنڈ انہوں نے یہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے بہت ایڈز لی تھی, ہم بہت جگہوں پہ جو ہے وہ کچکول لے کے جاتے رہے تھے. یہاں جب گورنمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھے, انہوں نے بات کی لوگوں کے ساتھ, تو وہ پھر اپنے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب گیا, وہاں میری بادشاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اپنی کنٹری میں. تو انہوں نے ظاہر شکایت کا اظہار بھی کیا ہوگا کہ جی آپ کے یہاں ہم انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آ جاتی ہے, اور اس رکاوٹ کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. جنرل صاحب جو ہے وہ واپس آئے, انہوں نے بیٹھ کے تمام جو حکومتی اعلیٰ عہدیداران تھے ان سے بات کی, اور اس کے بعد ایک متفقہ طور پہ SIFC کا کام عمل میں آیا, اور اس کو باقاعدہ لیگل پروٹیکشن دی گئی. اور اس لیگل پروٹیکشن دینے کے بعد وہ سعودی عرب دوبارہ گئے, اور وہاں انہیں بتایا گیا, اور اس میں 5 شعبے, جس میں ایگریکلچر, لائف سٹاک, جس میں مائنز اینڈ منرلز, جس میں IT, جس میں پاور اینڈ فیول, اور 5واں جو ہے وہ ڈیفنس سیکٹر شامل ہے. اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے انہیں آفر کیا, اور اسی وقت جو ہے وہ سعودی عرب نے جو ہے وہ $25 بلین جو ہے وہ کمٹ کیے, اور یہ بھی خط میں کہا کہ یہ $25 بلین کا انویسٹمنٹ پورا ہو جاتا ہے تو ہم 25 اور بھی کر دیں گے. تو ہم 25 بلین کو بھی لیتے ہیں, یعنی 50 بلین کی یہاں پہ تیاری دینے ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ UAE گئے, UAE سے بھی انہوں نے $25 بلین کا کمٹمنٹ لیا. یہ 25 اور 50 ملا کے جو ہے وہ اس 50 میں سے $28 بلین کے انہوں نے MOUs بھی سائن کر لیے ہیں مختلف شعبوں میں, جس میں زراعت سر فہرست شامل ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاور اینڈ فیول بھی ہے. پھر ان کا ابھی جو اپنا انکمپلیٹ ایجنڈا ہے جس کو وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, جس میں ان کا ایک ریزولو ہے کہ یہ ہم قطر اور کویت سے بھی جو ہے وہ $25 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کریں گے. تو ان ٹرمز آف دیٹ ہی واز ٹاکنگ کہ جی ہمارے پاس $100 بلین کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ مختلف یہ 5 سیکٹرز میں آ سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ $25 بلین اور بھی کمیٹڈ ہے اگر یہ پورا ہو جاتا ہے. تو $125 بلین ٹرکی کو بھی انگیج کیا ہے اس میں, جی ابھی چائنا کو بھی انگیج کیا ہے. وہ چائنا اور ٹرکی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس اسپیسیفک اس میں انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا $100 بلین کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فرم کمٹمنٹ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ SIFC جو ہے اس کے 3 ٹیئرز ہیں, تینوں ٹیئرز کی انہوں نے نشاندہی کی, اور اس میں ایک اسپیسیفک بات یہ ہے کہ وہ SIFC لمیٹڈ نہیں ہے فارن انویسٹمنٹ تک. آپ لوکل انویسٹر بھی اگر ان 5 چیزوں میں آتا ہے تو ہی از موسٹ ویلکم, آئے انویسٹ کرے, اور اس کو فیسیلیٹیٹ ہر قسم کے سے کیا جائے گا. زراعت میں جیسے انہوں نے بتایا کہ جب زراعت کا انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, KPK میں تقریباً 48 ملین ایکڑ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایئر مارک کیا ہوا ہے کہ جو الاٹمنٹس ہوگی, اور اس 48 ملین میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں سلسلے کا آغاز کر دیا ہے. مختلف لوگوں نے جو ہے وہ MOU سائن بھی کر لیے ہیں, جس میں نہ صرف پاکستانی شامل ہیں بلکہ باہر کے لوگ بھی شامل ہیں. دوسرا, زراعت کیسے ہوگی وہاں پر, کس طرح جو ہے وہ روڈ ایکسیس ہوگا, کس طرح لیبر ملے گی, کس طرح پانی ملے گا, کس طرح
پاور یا فیول ملے گا, بجلی ملے گی. انہوں نے اس کو بھی آؤٹ لائن کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ روڈ ایکسیس جو ہے وہ بنا کے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پانی کی سہولت بھی فراہم کرنے کی بات کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے بجلی کی سہولت بھی فراہم کرنے کی بات کی, جہاں گرین پاکستان کی بات کی, جس میں سولر پینلز اور اس کی بات کی. پھر جب لیبر کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ان تمام علاقوں میں لیبر جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. اس پورے ایریا کو انہوں نے ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی اور الیکٹرانکلی جو ہے وہ آپ کو, اگر آپ یہ ہولڈر ہیں لینڈ کے, تو آپ کو یہ انفارمیشن پہنچائی جائے گی کہ آپ کی زمین میں جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ہے. ساتھ میں ایک بات اور, ساتھ میں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بھی جو ہے وہ سیکیورٹی دی ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی جو ہے وہ کنٹرول ہوگا. بہت بڑی ذمہ داری. اچھا, رسپانسبلٹی جی ایچ کیو ہے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی رسپانسبلٹی, دیکھیں رسپانسبلٹی سب کی ہے. جی ایچ کیو کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, ہماری بیوروکریسی کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, اور اس کے بعد ہمارے گورنمنٹ آفیشلز کی, جو وہ چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے کوئی بھی ہے. آج کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے, کل الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے جو ڈیسیشنز ہیں SIFC کے, اس کو جو ہے نہ صرف قانونی شکل دی گئی ہے بلکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی. تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈیسیشن ہو اور کوئی اس کو مثلا بزنس کمیونٹی میں آگے چل کے بات کروں گا. مجھے ذرا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کتنا اعتماد تھا وہاں پہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ناظرین پہ آتے ہیں. ویلکم بیک. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں. ابھی رضا صاحب نے بھی بتایا اور پھر ہمارے احمد چنائے صاحب بھی آئے ہیں. تو سر اس میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو ایک اور بڑا طبقہ ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ہے, ایک بہت بڑی اور بھی چیزیں ہیں جس میں کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے, ڈالرز کو, ذخیرہ اندوزوں کو جو کہ ڈالرز کے ذخیرہ اندوز بھی ہیں, اور اربوں اور خربوں کی کرپشن لے کر لوگوں نے پیسے دبائے ہوئے ہیں, ڈالرز دبائے ہوئے ہیں, اور اسمگلنگ ہے, منی لانڈرنگ ہے. اس کے اوپر بھی سنا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن زیرو ٹالرنس ہے, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. کیا کہیں گے سر آپ کے پاس 5-4 منٹ ہے سر. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا جو عمران خان صاحب سے اختلاف بتایا جاتا ہے, اس کی بنیاد بھی تو کرپشن تھا نا, کہ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ معاملات ہو رہے ہیں جو بتایا جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کرپشن, اگر آپ نے اتنا بڑا کام کرنا ہے اور آپ پر دوست ممالک جو ہیں وہ اعتماد کر رہے ہیں کہ آپ کو $1 ارب کوئی نہیں دے رہا تھا اور ادھر آپ کے پاس $50 ارب کا آپ پر اعتماد ہو رہا ہے, تو آپ کو پھر وہ سارے رستوں رکاوٹیں ہیں وہ ختم کرنی ہوں گی نا. اور اس میں کرپشن سب سے اہم چیز ہے. رشوت اور کرپشن جو ہے, نظام کے اندر خرابی جو ہے, فائل بیوروکریسی میں فائل کیوں رکتی ہے؟ فائل اسی لیے رکتی ہے کہ بیوروکریسی اس فائل کا پیٹ بھرا جائے, پھر وہ آگے چلتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹالریٹ ہوگا اگر کوئی کرپشن کرے گا, کوئی ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرے گا جو راستے ملک کی ترقی کی طرف یا استحکام کی طرف یا جو ہے معاشی استحکام کی طرف جائیں گے. اور اس حوالے سے سپاہ سالار قوم جو ہے ان کا موقف بڑا واضح ہے, بلکہ فوج کا موقف بھی بڑا واضح ہے, اور قوم بھی تھک گئی ہے ڈاکٹر صاحب. اب کتنا ابھی آپ دیکھیں کیا کیا آ رہا ہے. میں تو صرف ایک بات آپ سے کروں گا کہ جو آخری اسمبلی آپ کی گئی, اس کا آخری دن کا کھانا جو تھا رات کا, اور ان میں سے اکثر وہ تھے جو کھا بھی نہیں سکتے ہیں, جن کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, لیکن قوم کا پیسہ ہے, مالے مفت دلے بے رحم, ان کے لیے تو یہ مفت ہے نا. یہ نہیں پتا کہ لوگ کس طرح بیچارے جو ہیں وہ یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, بجلی کے بل دیتے ہیں, باقی سارا آ رہی ہے. جی تو جو آپ نے اس بات ایک کی تھی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقتاً آج آپ کیمرہ لے کے سڑک پہ جائیں کہ کتنے لوگوں کا سیاسی قیادت پہ یا موجودہ آپ کے پارلیمانی نظام کے اوپر اعتماد ہے, آپ جا کے چیک کر لیں. اور اگر آپ یہی سوال اس کے جواب میں کریں گے کہ آپ کو کوئی امید ہے کہ سپاہ سالار کچھ ٹھیک کر سکیں گے, فوج ٹھیک کر سکے گی, تو لوگ اس کے جواب میں آپ کو جو ہے
100 نہیں تو 90% کہیں گے کہ ہاں اگر وہ چاہیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی آج بھی اعتماد لوگوں کا جو ہے وہ اپنے قومی سلامتی کے اداروں پر ہے, اپنی فوج پر ہے. سیاسی قیادت نے اپنی غلطیوں سے خود اپنی سپیس کم کر لی ہے, مذہبی قیادت نے خود اپنی سپیس کم کر لی ہے. لہذا یہ اتنی محنت جو اب کر رہی ہے فوج اور اتنا سپہ سالار خود جو ہے اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں, تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ آگے چلے گا. اور یہ میں آپ کو آج میرے الفاظ یاد رکھیے گا, میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, اگر اس نظام کو چلنے دیا گیا, اس سینیٹیشن کونسل کو چلنے دیا گیا, تو آپ زیادہ سے زیادہ 5 سال جو ہے 5 سال بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. بہت شکریہ سر آپ کا. میں آتا ہوں ذرا رضا حیات اراج صاحب کی طرف. رضا حیات صاحب, حالانکہ آپ نے پہلی اپنی گفتگو میں وہ جو احتساب کی چیزوں کو واضح کیا ہے جو بہت ضروری ہے, سر کچھ ہمیں یہ بتائیے, آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کی رائے اوپر تک جائے گی کہ کس طریقے سے کن کن لوگوں کا احتساب ہو, کس طریقے سے احتساب ہو, یہ ڈالر اور یہ کرپشن کو روکا جا سکے سر, اور یہ ذخیرہ اندوزوں کو. 4 منٹ ہے آپ کے پاس سر. جی ڈاکٹر صاحب احتساب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کر لیں اور باقی طبقے کو چھوڑ دیا جائے. احتساب کا مطلب ہے میں بھی آؤں, آپ بھی آئیں, اور میرے سب خاندان آئے, آپ کا سارا خاندان آئے. کسی کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس ملک کے اندر جس نے بھی, چاہے اس کا تعلق عدلیہ سے ہے, چاہے اس کا تعلق پارلیمان سے ہے, اس کا تعلق کسی طبقے سے ہے, کسی سرکاری عہدے سے ہے, اگر اس نے کہیں کرپشن کی ہے اس کو بھگتنی چاہیے, اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. یہ آپ کو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جب ایک کرپٹ آدمی اپنی کرپشن کو وہ کھا پی جائے اور اس کو ہضم کر جائے, تو دوسرے ایماندار آدمی کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے. اس وجہ سے کہ ایک شریف آدمی اپنی شرافت میں زندگی گزارتا ہے, کرپٹ آدمی جب اس اپنی کرپشن کی وجہ سے اس آدمی کے لیے اس معاشرے میں حقارت کا باعث بن جاتا ہے. اس معاملے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بندے بھی ہولڈرز ہیں پبلک آفیسز کے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہیں, اور ان کے تمام کے ریکارڈز موجود ہیں. آج بھی پاکستان کے دفاتر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو سراہنا چاہیے. آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تنخواہ میں وہ کھانا نہیں کھا سکتے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب وہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کو کھڑے ہو کے سلام کرنے کو دل چاہتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا 1 روپے کا قلم بچانے کے لیے سرکار کا 10 لاکھ کی بلڈنگ گرا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے. جس کسی نے بینک سے قرضے معاف کرائے, جس کسی نے ملک سے منی لانڈرنگ کی, جو آج سے 20 سال پہلے ایک بٹھی چلا کے بیٹھا تھا اور آج اگر اس کے پاس سٹیل ملز ہیں اور دنیا کے ممالک میں ہے, تو اس نے کہیں نہ کہیں اگر کچھ غلط کیا ہے, یا ٹیکس چوری کیا ہے, ٹیکس ایویژن کی ہے, اس نے اگر منی لانڈرنگ کی ہے, تو اس ملک کا نقصان کیا ہے, سبسڈی لی ہے. کیونکہ اس ملک میں ہمیشہ سبسڈی غریب کے نام پہ دی جاتی ہے, لیکن اس کا بینیفیشری ہمیشہ اس ملک کا امیر ہوتا ہے, غریب نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ تمام معاملات ہیں. اس کے بعد جیسے اب زراعت کی بات کر رہے تھے, فوڈ الٹریشن ہے. آپ کے ملک میں دوائی 2 نمبر, آپ کے ملک میں دودھ میں ملاوٹ, دوائی میں ملاوٹ, خوراک میں ملاوٹ. ایسے لوگ یہ اس قوم کے کیا دوست ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے. اب میری دوسری بات, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. بالکل. پوتا کیس, دادا کیس کرتا ہے, پوتا جا کے اس کو فصل اٹھاتا ہے. اس 3 پشتوں کا انصاف مانگتے رہنا یہ کس کی کمزوری ہے؟ دیکھیے, معاشرہ کفر پہ قائم ہو سکتا ہے, نا انصافی پہ نہیں. ٹھیک ہے جی, نا انصافی پہ نہیں. آج آپ کے ملک کے اندر نا انصاف ہے. نہ آپ کے ملک کے اندر اگر آپ دیکھ لیں, اگر انصاف نہیں ہو, انصاف اور یہ نہیں کہ فقط انصاف آپ کو
ڈیلے کیا جائے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، ہوتا نظر آنا چاہیے، پرسپشن نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آخری بات پلیز میری، یہ چرچل تھے پرائم منسٹر انگلینڈ کے، اور ورلڈ وار تھی، تو لوگوں نے کہا یور کنٹری از ڈومڈ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ملک میں عدلیہ کا نظام چل رہا ہے، انہوں نے کہا چل رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہو رہا ہے، یہ ہمارا ملک تباہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اونچ نیچ آ سکتی ہے، بہت بڑی بات، ملک تباہ نہیں ہوتے، بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرت علی کا بھی یہ فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام کا، کفر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے، ظلم کا، ہاں بالکل، ظلم کا اور بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ بہت شکریہ۔ میں آگے آخری بات کر لیں۔ ہاں میری آخری بات سنتے جائیں۔ آخری ڈاکٹر صاحب، میں بارہا آپ کے توسط سے، کیونکہ آپ کو سنا جاتا ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں بارہا آپ سے اپیل کرتا ہوں، یہ وقت ہمیں قوم بننے کا ہے، یس، ذاتیات کا نہیں ہے۔ یس، قوم بن کے خدارہ اگر کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہے تو اس کی سپورٹ کرے، نہ کہ ہم سوشل میڈیا کے پیچھے لگ جائیں، ٹھیک، جہالت سے باہر نکلیں، پاکستان کا سوچ لیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں جناب احمد چنائے صاحب کی طرف۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی میں آتا ہوں جناب احمد چنائے صاحب، ایک تو یہ بتائیے کتنے گھنٹے یہ میٹنگ چلی، دوسرا میں نے تو بہت سارے بزنس مین سے معلوم کیا تو ان کی تو ایک ہی بات تھی کہ ہمیں آرمی چیف کی باتوں پہ پورا اعتماد ہے، وہاں کیا ماحول تھا سر؟ دیکھیں 5 گھنٹے یہ میٹنگ چلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا الیکٹریفائنگ موڈ ہو گیا تھا، لوگ بڑے وائبرنٹ ہو گئے تھے، کوئی اپنی جگہ نہیں، اور پوری میٹنگ جو ہے وہ بیٹھ کے اٹینڈ کی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آرمی چیف نے جب اپنی بات کی تو ساتھ میں ہر ایک پارٹیسپنٹ کو موقع دیا، 60-65 پارٹیسپنٹس تھے، اور ان کو ایک کی بات سنی۔ اگر 2 لوگ رہ گئے تھے تو ان کو بھی اپنے پاس بلا کے پھر ان کی بات سنی، اور میں سمجھتا ہوں یہ آؤٹ اسٹینڈنگ میٹنگ تھی، اس سے بہتر میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یقین دلایا اور یہ بھی بتایا کہ مطلب جو ملک میں اس وقت لوٹ خسوٹ یا کرپشن کا وہ سلسلہ چل رہا ہے تو وہ سب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بھی ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈی جی رینجرز سے بھی کہا، انہوں نے کور کمانڈر سے بھی کہا، اور کہا کہ یہ دونوں حضرات آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی ایشوز ہیں تو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا یا کوئی بھی سیاست پہ کیوں یہاں پہ زبیر موتی والا کا میں نے بیان سنا اور AKD میں بڑا فرق ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا، اور میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آرمی چیف کے یہ بڑے واضح الفاظ تھے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میرے لیے برابر ہیں۔ انہوں نے کسی کی سائیڈ لینے کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی کی مخالفت کی بات نہیں کی۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی وہ ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کی بات ہے وہ ضرور انہوں نے کی ہے، لیکن وہ جو ملک کے مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں اور جو اس ایکٹ میں آتے ہیں کہ جہاں آپ کو سیاستدانوں میں اچھے اور برے تو ہر جگہ اچھے برے دیکھیں بالکل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہیں کسی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کی بات نہیں کی، انہوں نے بالکل صاف ستھرے الفاظ میں بات کی۔ کتنا اعتماد تھا سر یہ جو وہاں پہ لوگ تھے جتنے بھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سارے پرعزم تھے، سارے جو لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پازیٹیو بات کی، اگر کسی نے نیگیٹو بات کی تو اس کا بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، بہت تحمل کے ساتھ، بہت میں سمجھتا ہوں پیار کے ساتھ۔ ڈالر کو کیسے آپ کیسے مدد کریں گے روکنے کی؟ دیکھیں 2 اس میں بیسک چیزیں ہیں، انہوں نے بالکل کلیئر کٹ الفاظ میں بات کی، جہاں لوگوں نے یہ شکایت کی اسمگلنگ کی، فیول کی پاک ایران بارڈر سے یا پاک افغان بارڈر سے، تو انہوں نے دونوں کو پہ جو ہے وہ مکمل کریک ڈاؤن کرنے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کل کے بعد اس میں فرق دیکھیں گے، اور جو ڈالر اسمگل ہو رہا ہے پاکستان سے باہر یا اسمگلنگ کی چیزیں یہاں آتی ہیں اور پھر ڈالر کی صورت میں پیسے واپس لے کے جائے جاتے ہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا خاتمہ کریں گے، اور آپ
آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی پرعزم بات جو ہے آپ 17 روپے گر گیا ہے, 2 دن میں دیکھ رہے ہیں 18 روپے گر گیا ہے, آج بھی کچھ گرنے کی بات ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سر ڈالر کی خرید و فروخت پاکستان میں بند کر دیجیے؟ دیکھیں وہ ایک فارمولا دیا ہوا ہے کہ اسی صورت میں ڈالر کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, منی چینجز کے تھرو ہو سکتی ہے, اور اس فارمولے پہ جو ہے وہ سختی سے عمل کرنے کی اب بات کی گئی ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی لیننسی برداشت نہیں کی جائے گی, نہ ڈالر کو اپنا ذخیرہ کرنے دیا جائے گا, نہ ڈالر کا مس یوز ہوگا, نہ ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے اسمگل ہو کے باہر جائیں گے. پاکستان میں جو انورڈ اسمگلنگ ہوتی تھی اس پہ بھی انہوں نے کریک ڈاؤن کرنے کی بات کی ہے. اور کہا آپ لوگ کیا سپورٹ دے رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں, ان کے عزم کے ساتھ ہیں. بالکل, میں دیکھیں آپ سے مراد جو میں ساری بزنس کمیونٹی کی بات کرتا ہوں. جو 5 انیشیٹیوز یہ ہیں, ہم ساری بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں کہ اس سارے انیشیٹیو میں ہم پاکستان گورنمنٹ کو مکمل سپورٹ کریں گے. یہ SIFC میں سمجھتا ہوں آرمی کا بھی برین چائلڈ ہے, گورنمنٹ کا بھی برین چائلڈ ہے, اور پولیٹیشنز کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے. جہاں سارے آرگنز جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو ایک لیگل اسپیکٹ دے دیا گیا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری عوام بھی اس کے ساتھ ہے, پوری بزنس کمیونٹی بھی اس کے ساتھ ہے, اور ہم دل و جان سے جو ہے وہ آرمی چیف کو اور ان کے تمام عزائم کو جو ہے وہ مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب احمد چنائے صاحب, علامہ طاہر اشرفی صاحب, اعتراض صاحب. یہ گفتگو تھی. ڈاکٹر وقت ختم ہو جاتا ہے, ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے. متاثرہ شخص اپنا تولیہ, تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.